آج میں وسیم بریلوی صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں جو کسی رہ گزر کا ہو جائے۔ اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے۔ اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے۔ کھلی ہواؤں میں اڑنا تو اس کی فطرت ہے، پرندہ کیوں کسی شاخ شجر کا ہو جائے۔ میں لاکھ چاہوں مگر ہو تو یہ نہیں سکتا، میں لاکھ چاہوں مگر ہو تو یہ نہیں سکتا کہ تیرا چہرہ میری ہی نظر کا ہو جائے۔ میرا نہ ہونے سے کیا فرق اس کو پڑتا ہے، پتہ چلے جو کسی کم نظر کا ہو جائے۔ ہمارا عزم سفر، یہ جو میرا ارادہ ہوتا ہے سفر کرنے کا، جب میں کچھ ٹھان لیتا ہوں کہ ادھر سفر کرنا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، یہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کب کدھر کا ہو جائے، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں جو کسی رہ گزر کا ہو جائے۔ یہ عزم سفر ایسا نہیں جو کسی ایک ہی رہ گزر کا ہو کے رہ جائے، کبھی بھی رہ گزر مطلب بدل سکتا ہے اور کبھی بھی ہم کسی بھی راہ پر چل سکتے ہیں۔ تو ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں جو کسی رہ گزر کا ہو جائے۔ اور سب سے شاندار شعر جو اس پوری غزل کا میں کہوں گا کہ اس حاصل غزل میں شعر کہوں گا کہ اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے۔ بظاہر تو وہ آپ کا ہے، آپ کا رفیق ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا سب کچھ ہے، لیکن دراصل وہ آپ کے دشمن کا ہے، آپ کے دشمن کی جانب ہے، اس کا رجحان ہے یا وہ ادھر سے ملا ہوا ہے وہ۔ تو ویسے ہی شخص کو آج جینے کا حق ہے جو ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے۔ آج کل سیاسی قلہ بازیاں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کب کون کس گروپ میں ہے، کل کس گروپ میں ہوگا، کل کس شکل میں سامنے آئے گا، وہ آنکھ کھلتے ہی منظر بدل جاتا ہے کہ اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے۔ کھلی ہواؤں میں اڑنا تو اس کی فطرت ہے، بھئی جو پرندے ہیں تو کھلی ہواؤں میں اڑنے کی تو اس کی فطرت ہوتی ہے، پرندہ کیوں کسی شاخ شجر کا ہو جائے۔ یہ کیا کہ کسی ایک ہی شاخ کے ایک ہی شجر کا شاخ شجر کا ہو کے رہ جائے، کسی ایک ہی ٹہنی پر وہ اپنی زندگی گزار دے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ کھلی ہواؤں میں اڑنا تو اس کی فطرت ہے، یہ شاید مردوں کی فطرت کے بارے میں بتایا جا رہا کہ کھلی ہواؤں میں اڑنا تو اس کی فطرت ہے، پرندہ کیوں کسی شاخ شجر کا ہو جائے۔ اب ایک ہی شجر کا ہو جائے یہ تو مشکل ہے، بہت ممکن نہیں ہے۔ میں لاکھ چاہوں مگر ہو تو یہ نہیں سکتا، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں لاکھ چاہوں کہ تیرا چہرہ میری ہی نظر کا ہو جائے، صرف میں ہی تمہیں دیکھوں، تمہارا چہرہ اور میری آنکھیں بس، اور کچھ نہ ہو، تمہارے چہرے پہ کسی اور کی نظر نہ پڑے، یہ کبھی ممکن ہے کیا۔ میں لاکھ چاہوں مگر ہو تو یہ نہیں سکتا کہ تیرا چہرہ میری ہی نظر کا ہو جائے۔ میرا نہ ہونے سے کیا فرق اس کو پڑتا ہے، یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میرا نہ ہونے سے، اگر وہ صنم میرا نہیں ہوا تو کیا فرق پڑے گا۔ آج اسے لگ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مجھ سے بہتر اس نے کسی اور کا انتخاب کر لیا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ میرا نہ ہونے سے کیا فرق اس کو پڑتا ہے، پتہ چلے جو کسی کم نظر کا ہو جائے۔ وہ پتہ چلے گا اسے، جب وہ پتہ چلے گا کہ وہ جس شخص کا ہوا ہے وہ کسی بہت کم نظر ہے، وہ اس کی پوری خوبیاں، پورا حسن اس کی نظر میں نہیں آتا ہے۔ جس طرح میں نے اسے اپنی آنکھوں میں سمایا تھا، اس طرح وہ اسے اپنی آنکھوں میں نہیں سما رہا، تب اس سے پتہ چلے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، اس لیے میری طرف سے کنارہ کر کے اس نے اس کی طرف رجوع کیا ہے، تو اسے پتہ چلے گا، سزا ملے گی اس کی۔ میرا نہ ہونے سے کیا فرق اس کو پڑتا ہے، پتہ چلے جو کسی کم نظر کا ہو جائے۔ وسیم بریلوی کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا تاکہ میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔